الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زلیخا کی ناپاک اور فریب کاریوں سے محفوظ کیا، بچایا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے ارادے سے اور اس ناپاک گھناؤنے عمل سے وہ دروازوں کی طرف بڑی تیزی سے انہوں نے بھاگنا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہ تمام دروازے ساتھوں ساتھ کھلتے گئے اور جو لوگ لگے ہوئے تھے وہ فٹافٹ کھلتے ہوئے سارے دروازے بڑی تیزی سے کھل رہے تھے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی. جیسے کہ میں نے گزشتہ کل کہا تھا کہ جب آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. اگر ہم کوشش بھی نہ کریں تو گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. جیسے کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کی اور دعائیں بھی کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہیں اور زلیخا پیچھے ہے. اور پھر جب آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے ان کے جبے کی چال کو قمیص کے چال کو پکڑ کر کے کھینچا تو کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں آ گیا لباس کا. اور اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ زلیخا بھی باہر نکلی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے. تو زلیخا کے ہوش کے ٹھکانے نہ رہے اور فوراً زلیخا کہنے لگی کہ اس یوسف نے میرے ساتھ برے کام کی کوشش کی ہے اور برے کام کا اس نے ناپاک غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے عزیز مصر میں نے نہیں بلکہ اسی آپ کی بیوی نے میرے ساتھ غلط کاری کا اور غلط کام کا ارادہ کیا تھا اور اسی نے مجھے اکسایا تھا، اسی نے مجھے ورگلایا تھا. میں قصوروار نہیں ہوں. تو عزیز مصر جذبات میں نہیں آیا، غصے میں نہیں آئے. یہاں رک کر کے ایک بات کہتا چلو کہ جب ہمارے محلے میں لڑائی ہوتی ہے بچوں کی آپس میں تو بچہ روتا ہوا ہمارے گھر میں آتا ہے کہ فلاں بچے نے مجھے مارا. اگر ہم ایکشن لے لیں گے اور اسی بچے کو فوراً اس کے کہنے کے مطابق ماریں گے اور تو یہ غلط بات ہوگی، اچھی بات نہیں ہوگی. اسی وجہ سے کہا کہ ہم ہمیشہ اپنے بچوں سے بدگمان رہیں، کبھی بھی اچھا گمان نہ رکھیں. اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کسی اور ساتھی کی دو آنکھیں نکال کر کے آیا ہو، کیا پتا. اس لیے تحقیق کرے، بغیر تحقیق کے قدم نہ اٹھائے. یوں کہے کہ چلو بھائی مار کھائیے تو چپ چاپ ہو جاؤ، شکایت نہ کرو. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز مصر نے فوراً ایکشن لیا نہیں، غصے ہوا نہیں. تو عزیز مصر کہنے لگا کہ کون سچا ہے، یوسف سچا ہے کہ زلیخا سچی ہے. تو یہ عزیز مصر فیصلہ کر پایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اپنے پیاروں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اپنے ولیوں کا اپنے نبیوں کا بڑا خیال کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسی مدد فرمائی. کہا کہ جس جگہ یہ واقعہ بنا تھا وہاں صرف زلیخا تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اس جگہ دوسرا کوئی نہیں تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی محل کے ایک طرف ایک جگہ ایک معصوم بچہ تھا
جو گویا کہ آج کل پیدا ہوا تھا، جس کو اچھی طرح بولنا بھی نہیں آتا تھا اور اچھی طرح وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، تو کہتا ہے کہ اس بچے کو لایا گیا، تو کہتا ہے کہ وہ بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ حالانکہ تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحیح طرح یہ دیکھ نہیں پاتا، صحیح طرح یہ سمجھ نہیں پاتا، صحیح طرح یہ سن نہیں پاتا، تو آخر بولے گا کیسے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو گویائی دی، اس کو زبان دی۔ 1 سال کا بچہ، 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ کسی کو روتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت دیکھیے یہاں رک کر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ اگر وہ بچہ بولتا تو یوں کہتا کہ بھائی یوسف معصوم ہے اور زلیخا گنہگار ہے۔ یہ بات بھی کافی تھی، یہ بات بھی کیا تھی؟ کافی تھی۔ لیکن اس معصوم بچے نے اسے زبردست بیٹوں بات کی، تو اس بات میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک فیصلہ سناتا ہوں، اور اس نے وہ فیصلہ ایسا سنایا کہ بڑے بڑے لائق اور بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے جج بھی اگر وہ سنتے تو تعجب کرتے، اور اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا تو وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایسا اس بچے نے ایسی زبان میں ایسی گویائی دی اور ایسا مطلب اس نے کہا، اسی کو آج اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ۔ اچھا یہاں رک کر ایک بات اور سمجھے کہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ بچے ہوتے ہیں، ہمارے ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 دن کا بچہ ہوتا ہے، 2 دن کے بچے ہوتے ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال کے، 5 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان بچوں کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے، ان کی نظریں بھی صاف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو یعنی ماں باپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں کے سامنے غلط باتیں نہ بولو، ایسے معصوم بچوں کے سامنے غلط کام نہ کرو۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی صورت ایک دم صاف ہوتی ہے، جو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے راستے سے اسٹاپ ہو جاتا ہے، کان کے راستوں سے ان کی وہ باتیں ماں باپ کی اسٹاپ ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ بچے ریکارڈر کی طرح ہے، کہ ریکارڈر کیا ہوتا ہے کہ ساری باتوں کو کیا کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اگرچہ وہ بولتا نہیں لیکن ساری باتوں کو پھر ہم بٹن دبائیں گے تو وہی بولا ہوا، وہی ریکارڈ کیا ہوا کیا کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے ریکارڈر کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی غلط باتیں نہ کرے۔ ماں باپ کو یہاں تک کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کریں تو اس وقت دیکھ لیں کہ میاں بیوی جو تعلق کرتے ہیں اس وقت دیکھ لیں کہ کوئی بچہ جھگڑتا تو نہیں ہے، اور جب بھی ہوئی ہونے کی حالت میں میاں بیوی اپنا جو تعلق قائم کریں گے، اگر وہ دیکھ لیں گے تو ان کی میموری میں وہ چیزیں کیا ہو جائے گی، فٹ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور وقت سے پہلے وہ کیا کریں گے، نقل کریں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرو۔ اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو صحیح معنوں میں بھی انسان بن سکتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تعریف دی گئی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس قسم کی حرکتیں کرے نہیں۔ تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بچہ لایا گیا اور اس بچے نے ایسا زبردست فیصلہ سنایا اور ایسی بات کہی کہ جو بڑی تعجب خیز بات ہے، وہ یہ ہے انکار و قمیص ہو۔ کیسا فیصلہ سناتا ہے وہ معصوم بچہ کیا کہتا ہے کہ اگر ان کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے، کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہے۔ بات تو سمجھنا کیا کہتے ہیں، وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہے، کیونکہ کھینچا تانی میں وہ جبہ آگے سے پھٹ گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا جبہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے اور زلیخا اپنے آپ ان کو اپنے قریب کرنا چاہتی، تو کھینچا تانی میں
جبہ پیچھے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ دیکھیے اس بچے نے کتنا زبردست فیصلہ سنایا، تو بڑا تعجب خیز کلام ہے، بڑا تعجب خیز بات ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں 4 بچے ایسے ہیں جو شیر خائی میں بالکل بچے تھے معصوم، 1-2 دن کے، وہ بولے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہ بچہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ظاہر کر دیا، یعنی بے گناہی کیا کر دی، ثابت کر دی۔ اور دوسرا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب ہم تعجب کرتے ہیں، کیوں تعجب کرے؟ تو اللہ کی کھیل ہے، اللہ کی قدرت کے کرشمے ہے۔ اللہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں ایسا قادر مطلق ہوں کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا 10 ماہ کی کہاوت اتنی کو کس سے؟ وہ لوگ پہاڑ سے پیدا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے بچپن میں، کیونکہ ان کی ماں پر لوگ تہمتیں لگا رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، یہ حرام کا بچہ کہاں سے آیا جبکہ تیرا تو خالق نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تہمت لگی تھی اور الزام لگایا تھا، تو فرعون کی جو بیٹی ہے اس بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، اس کے بیٹے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کو کیا کیا تھا بھائی؟ ظاہر کیا تھا۔ 3 بچے ہوئے، چوتھا بچہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا، اور بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بنتے تھے حضرت جريح رحمت اللہ علیہ، ان پر بھی تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا، تو ان کی برات کے لیے شیرخوار بچے نے کیا کی تھی؟ برات کی تھی، کہا کہ نہیں یہ اللہ والے بری، یہ اللہ والے کیا بھی بری۔ تو مفسرین نے لکھا کہ 4 طرح کے بیٹے بچپن میں 1-2 دن کے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو بلوایا اور ان کی برات کو کیا کیا بھائی؟ ظاہر کیا۔ تو دیکھیں کتنا عجیب و غریب فیصلہ سنایا کہ عزیز مصر جو حاکم وقت ہے، انچارج ہے، مالیات کا ذمہ دار ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن اس معصوم بچے نے کتنا زبردست فیصلہ سنایا کہ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ زلیخا کیا ہے بھائی؟ جھوٹی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ فیصلہ سنایا، جب فیصلہ سنایا عزیز مصر نے سنا تو عزیز مصر نے بھی کیا کیا بھائی؟ تعجب کیا۔ اس کو آگے بیان کرتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جا کر کے دیکھا تو پیچھے سے کیا ہوا تھا بھائی؟ پھٹا ہوا تھا۔ تو دیکھ کر کے عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، ان سے جا کر کے کہا کہ تو نے ہی یہ سارا مکر کیا ہے اور تو نے ہی یہ سارا کھیل کھیلا ہے، یوسف تو بری ہے اور یوسف نے اس قسم کا کوئی گناہ کیا نہیں ہے بلکہ تو نے ہی کیا ہے، ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی چالیں شیطان سے بھی بھاری ہے، عورتوں کی چالیں شیطان سے بھی بھاری ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی عورتوں کی تربیت کریں، ان کی مطلب کہ نیکی کا خیال کرے، انہیں نیک بنائے، انہیں تعلیمات سے آراستہ کرے، انہیں تعلیم کے حلقوں میں بھیجے، تو انشاءاللہ دینی باتیں وہ ان کا دل و دماغ بڑا نرم ہوتا ہے، تو ان باتوں کو جلدی ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، پھر عملی زندگی بھی اختیار کرتی ہے۔ تو ہم اپنی بچوں کی کیا کریں بھائی؟ تربیت کریں۔ اچھا، تو اب یہ ساری باتیں کہیں، اسی وجہ سے ایک بات یہاں پر بھی کہتا چلوں کہ اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسی مدد کی، اگر ہم بھی اپنے آپ کو پوری طرح پاک صاف کر لیں گے،
ہم اپنی پوری زندگی احتیاط والی کر لیں گے. ہر کے عاشق شد جمال ذات را اور تسلیم جملہ موجودات ذات را. یہ جو آدمی اللہ کی ذات کا عاشق ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کی خدمت کرتی ہے. جو تو میرا تو سب تیرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں تیری. جب تک ہم اللہ کے نہیں بنیں گے، اللہ کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں پیوست نہیں کریں گے، ہے نا، پورے اسلام میں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ہم صحیح معنوں میں سچے پکے مومن بن گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری کیا کرے گا بھائی؟ مدد کرے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. الزام لگیں گے، محتاج آئیں گے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کیا کریں گے بھائی؟ جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کی چالوں سے متنبر رہے، باخبر رہے. یوسف اعرض عن هذا، یوسف نے کہا کہ عزیز نے کہا کہ یوسف چھوڑو ان باتوں کو، چھوڑو ان باتوں کا آگے نہ بڑھاؤ ورنہ چرچا ہو جائے گی اور پوری مصر میں میری بدنامی ہوگی. میں تو منسٹر ہوں اور میرے منسٹر کو میری گھر والی نے تو آدھا مجھے برباد کر دیا ہے اور ان باتوں کی وجہ سے تو میری اور منسٹر کو ٹکر لگ جائے گی، میں تو اور بدنام ہو جاؤں گا. اس لیے عزیز سے کہتا ہے یوسف جانے دو، کسی کے سامنے بات مت کرنا. واستغفری لذنبک، اے زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. ایک گناہ تو یہ کیا ہے کہ تو نے میرے ہوتے ہوئے ایک غیر محرم کے سامنے کالے کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس اعتبار سے تجھے گناہ کیا ہے. اور دوسرا گناہ یہ کیا ہے کہ ایک معصوم نبی تھا اور بے گناہوں سے پاک تھا، اس کو تو نے تہمت لگائی ہے، اس کا تو نے برا چاہا ہے، تو دو اعتبار سے تو گنہگار ہے. تو اپنے گناہوں کی کیا کر گئی؟ معافی مانگ. اسی وجہ سے یہاں رک کر ایک بات کہتا چلوں کہ ہم کسی نیک آدمی کو ستائے دیں، کسی نیک آدمی کا برا نہ چاہے، اس کے خلاف باتیں اور مکاریاں نہ کرے. تو اس لیے کہ یہ نیک لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب چاہتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. قطبی راج جو اجمیر کا مہاراجا تھا، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے ہمارے جو حضرت ہے ان کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں ان کا 70واں نمبر ہے. کس کا؟ حضرت خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ محمود سبحانی، ان کا 70واں نمبر کا مقام ہے اس لائن میں، اس صدر میں. تو یہ جب اس وقت آئے تو اس نے حضرت کو پریشان کیا، حضرت کو تنگ کیا، تو اس کا بچ گیا باجا، یعنی پوری طرح وہ برباد ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی وجہ سے حضرت مفتی محمود بادولی دعوت برکاتہ العالیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے وہ واقعہ اپنی امی جان سے سنا تھا کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد میں جو امام صاحب تھے، امام صاحب سے کچھ ٹسل ہو گئی، کچھ میٹل ہو گئی، تو جو ذمہ دار تھے وہ سارے بحث و مباحثہ میں مشغول ہو گئے. پھر امام صاحب کو جو بڑے بھولے والے تھے اور بڑے سیدھے سادے تھے، ان کو ٹرسٹیوں نے اپنے مکان پر بلایا. ان میں ایک ٹرسٹی بہت مالدار تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا تھا. تو امام صاحب کو فون کر کے اپنے گھر پر بلایا. سارے ٹرسٹی مسجد کے جمع ہو گئے اور ان کو بولنے لگے، ماں بہن کی گالیاں دینے لگے. اتنے میں کم وقت ایک وہ تھا کہ جس نے امام صاحب کو ہاتھ چپل رسید کیا اور ان کو نکال دیا، یہاں تک کہ مسجد سے بھی نکال دیا. تو اللہ والے کبھی بدلہ لیتے نہیں ہیں، ان کا بدلہ کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. دو میاں بیوی جا رہے تھے اور بیوی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا. اتنے میں ایک بزرگ کا گزر ہوا.
اور ان کے چلنے کی وجہ سے کیچڑ کے کچھ چھینٹے اس کی بیوی کے کپڑوں پر پڑے اور اس کی بیوی کے کپڑے گندے ہوئے. تو بیوی کہنے لگی ارے بھیا تم کو چلنا بلنا بھی آتا ہے کہ نہیں, میرے کپڑے خراب کر دیے. جب اس کے شوہر کو پتا چلا تو حضرت کو ایک تھپڑ نصیب کر دیا. خاموشی سے چپ چاپ حضرت تو چلے گئے. آگے گئے تو ایک دکاندار دودھ کو گرم کر کے بالکل تیار رکھے ہوئے تھا کہ یہاں سے جو بھی پہلا آدمی گزرے گا میں اس کو دودھ پلاؤں گا. تو اتفاقاً حضرت کا گزر ہو گیا. بولا وہ حضرت ذرا تشریف لائیے یہ ذرا گرم دودھ کیا ہوا ہے آپ پی لیجیے. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے دودھ پیا, پینے کے بعد کہنے لگے یا اللہ تو بھی کیسا ہے, تیری عجیب و غریب قدرت ہے, کبھی تو تھپڑ کھلاتا ہے اور کبھی تو گرما گرم دودھ پلاتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی کہ تم نے میرے شوہر کو مارا ہے. تو میرا شوہر گھر کے اوپر چل رہا تھا, سیڑھیوں سے نیچے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی. تو تم نے میرے شوہر کو مارا ہے. تو حضرت نے ایک جملہ کہا کہ اس کو تجھ سے جس سے محبت تھی اس نے تیرا بدلہ لیا اور مجھ کو جس سے محبت تھی اس نے میرا بدلہ لیا. تو بزرگوں یاد رکھو, جب تک ہم اللہ کے نہیں بنیں گے ہمارا کوئی آدمی ساتھ نہیں دے گا. اللہ ہی ہمارا معین و مددگار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فورن کنٹری والے, اسلامی ممالک والے, سعودیہ والے ہمارا تعاون کریں گے, کوئی نہیں کرے گا, ہے نا. سب لوگ ہاتھ اونچے کر دیں گے. ہم کو ہماری مدد ہمیں اپنے اعتبار سے کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کر دیں گے انشاءاللہ ہمارا کوئی مال بیکار کر سکتا نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا تو امام صاحب کو نکال دیا, نوکری سے بھی نکال دیا. اتفاقاً کچھ مہینے کے بعد اسی گھر میں کہ جس گھر میں امام صاحب کو تھپڑ ماری تھی اور امام صاحب کے ساتھ برا سلوک کیا تھا, وہاں آئے دن سب نہ سب کوئی نہ کوئی ایک بعد دیگر بیمار ہوتا جاتا ہے اور موتیں ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ جو کروڑ پتی تھے وہ روڈ پتی بن گیا, جو کروڑ پتی تھا وہ روڈ پتی بن گیا, خلاص ہو گیا. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عادانی ولیًا فقد آذنته بالحرب. دو موقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نیک آدمی کو ستانا, کسی نیک آدمی کے ساتھ بدسلوکی نہ بدسلوکی والا برتاؤ کرنا, اور دوسرا جو آدمی سود کھاتا ہے, جو آدمی بیاج لیتا ہے, بیاج اور سود کھانے کی وجہ سے بظاہر تو مال بڑھتا نظر آتا ہے اور دکانوں پر دکانیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور آدمی کے مال میں خوب اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن مال کی محبت کی بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو اور مال کے اور دکانوں کی لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے. کمانا تو فرض ہے, کسب الحلال فریضہ, حلال کمانا یہ فرض کی طرح فرض ہے, لیکن اس میں پوری طرح منہمک ہو جانا یہ غلط بات ہے. حضرت شیخ مولانا عبدالقادر نقشبندی دعوت برکات ملالیہ مرتاد الفقار میں لکھتے ہیں کہ ایک رات میں 3 بجے تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا. اتنے میں فون کی رنگ بجی. میں نے سوچا کیا اس وقت آدھی رات کو بیچارہ کوئی مجبور ہوگا, کوئی پریشان حال ہوگا, اس نے ذرا فون کیا ہوگا, لاؤ میں ذرا ریسیو کر کے بات تو کروں. ایسے موقع پر فون اٹھایا جاتا ہے, لیکن حضرت نے فون ریسیو کیا. دعا سلام کے بعد وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت میری 15 دکانیں ہیں اور 70 دکان کا سودا ذرا چالو ہے, آپ دعا کرنا کہ اس 16ویں دکان کا میں کیا بن جاؤں, مالک بن جاؤں. اسی وجہ سے مال کی لالچ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس میں لگتا ہے تو بری طرح بنتا ہے. تو جو سود کھانے والا ہوتا ہے وہ بھی ایسا اس کا حال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچتے ہیں, پھر وہ درتے کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے, اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں, کوئی بھی آدمی اللہ کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. خیر, تو عزیز مصر نے کہا کہ زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ تم نے ایک نیک آدمی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ایک نبی وقت کے ساتھ تم نے برا برتاؤ کیا ہے, اس لیے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کیونکہ تو خطاوار ہے. یوسف خطاوار نہیں ہے بلکہ تو ہی خطاوار ہے. تو اور اسی بات کے اندر چرچا ہونے شروع ہوئی. پھر اور وہ چرچائیں آگے بڑھتی گئی اور پھر یہ چرچا ذرا اور آگے بڑھی. اسی وجہ سے عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف یہ بات آگے نہ بڑھے, کسی کو پتہ نہ چلے, ورنہ میری عزت کے بوالے ہو جائیں گے اور میری عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی. اس لیے بات اور بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو بغیر کسی کے کہے وہ پھیل ہی جاتی ہے, کانوں کان لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے. تو زلیخا کے پاس ساری عورتیں آتی اور کہنے لگی زلیخا ضرور تمہارے محل میں کوئی میٹر ہوئی ہے, ضرور تمہارے محل میں کوئی واقعہ بنا ہے,
تو زلیخا کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی واقعہ بنا نہیں. دھیرے دھیرے کیونکہ عورتوں کے کان کچے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے. عورتوں کی عادت ہے ایک عورت دوسری عورت کو کہہ دے فلاں محلے میں ایسا ہوا ہے میں تجھے کہتی ہوں تو کوئی کو کہنا مت. تو پھر وہ کہنا میں کسی کو نہیں کہوں گی. پھر دوسری عورتوں کے پاس جاتی ہے لیکن میں تجھے کہتی ہوں تو کسی کو کہنا مت. یوں کر کے پورے محلے میں شام تک تو ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپائیں گے. یہ بات یہ عادت صحابہ کرام میں نہیں تھی. صحابہ کرام امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے, کسی کے سامنے بات ظاہر کرتے نہیں تھے. اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی واقعات آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ کسی کی کوئی بات ہمارے سامنے مت کرو, غیبت ہو جائے گی, اس کا راز فاش ہو جائے گا. ہمیں تو ہر مسلمان کے عیب کو چھپانے کو کہا ہے تو ہم کسی عیب کو چھپائیں گے, کسی عیب کو ظاہر کریں گے نہیں بلکہ کیا کریں گے بھی چھپائیں گے. تو پھر آگے کیا بات بنتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تک وہ باتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ چلتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لك الحمد لله اللهم لا نصيب لنا الا انت يا رب صل وسلم دائما على حبيبك محمد يا الله صل اللهم على يا الله صل سيدنا محمد يا الله صل سيدنا محمد يا الله اپنا محبوب اللہ يا الله ہمارے مسائل کو آسان فرمائیے, مسلمانوں کے حفاظت فرمائیے, جہاں ہمارے مذاہب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمیں ایک کی صبر یا اللہ ہمیں نصیب کر دیجیے. اللہ تیری رضا کے لیے کے پاس بیٹھے گا اس کو شکر پیدا کرنا. ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے. اے اللہ آپ کو جنت بنا دیجیے, دل کا سبب بنا دیجیے, اس بندی کا سہارا بنا دیجیے. اے اللہ اس مجلس میں آنے والوں کے سارے کو قبول فرما دیجیے, سب کی جائز تمنا پوری فرما دیجیے. اے اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں جو پریشانی پوری فرما دیجیے, جو بے روزگار بہترین حالات اس کے فرما دیجیے, جو بے اولاد ہے اولاد مدینہ نصیب فرما دیجیے, جن کے اولاد نہ فرمان کی اولاد کا مکانوتا بنا دیجیے. اے اللہ جو بے گھر میں بہترین نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم طرح کی سہولیات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ رمضان کے آخر ایام چل رہے ہیں, اے اللہ ہم کو بتانے کی بہت عطا فرما. اے اللہ ہمیں مالک جانے کا بیماری سے حفاظت فرما. اے اللہ دواخانے کے دفتر سے حفاظت فرما. اے اللہ مدارس کے مساجد کے خانقاہوں کی دیکھ بھال کی حفاظت فرما. اے اللہ اس خانقاہ کو قبول فرما. اے اللہ اس خانقاہ کا جو آغاز ہے ابتدا ہے, اے اللہ ہمیشہ یہ خانقاہ چلتی رہے, بڑھتی رہے, اٹھتی رہے, ہر سال یہاں آ کر کے اے اللہ تیرے نام کو اسی تبدیل کرنے والا بن جائے, اپنی زندگی کو بنانے والا بن جائے. اے اللہ سب کے شریعت کے مطابق ہماری زندگی بن جائے کی سب کچھ پیدا کرنا. اے اللہ فلاں کی ہدایت اپنی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی کے چلے گزارنے کی کوشش کرنا. اے اللہ کو پہلے نبی کے